اب ہم خود اپنے کو ہم سب سے اچھے نظر آتے ہیں اور دوسرے سب عیبدار ہیں، دوسرے میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے. میں مکمل ہوں، کامل ہوں، میری عقل بھی کامل ہے، میری دیانت بھی کامل ہے، میری امانت بھی کامل ہے، میری سوچ بھی کامل ہے، اور دوسرا جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے. یہ دماغ میں سمایا ہوا ہے. کاہے کی وجہ سے؟ بدگمانیوں کی وجہ سے، بدگمانیوں کی وجہ سے. نتیجہ یہ کہ ایک مسلمان کا جو اکرام ہونا چاہیے، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہر مسلمان کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو، اس کی توہین نہ کرو، تو یہ بات ہمارے دل سے اس لیے نہیں نکلتی، یہ ایسا حقیقت میں اس پر عمل اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارا دل بدگمانیوں سے بھرا ہوا ہے. فلاں نے یہ کام کیا تو یہ میرے خلاف سازش ہے، فلاں نے یہ کام، پتہ نہیں کس قسم کے گمانوں سے ہمارا دل بھرا ہوا ہے. قرآن ہماری نفس پر ہاتھ رکھتا ہے، جیسے نفس پر ہاتھ رکھ کر طبیب مرض بتاتا ہے، تو قرآن نفس پر ہاتھ رکھتا ہے ہمارے، کہ جو تمہارے درمیان جھگڑے پھیلے ہوئے ہیں، نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، عداوتیں پھیلی ہوئی ہیں، ان کے اسباب ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ان سے بچو. ان میں سے ایک سبب بدگمانی ہے. صرف دل میں گمان کر کے بیٹھ جانا اور گمان کر کے اس کو پکا کر لینا، یہی حرام ہے. اور اگر زبان سے کہہ دیا، وہ بدگمانی کی بات زبان سے کہہ دی، تو اس میں ایک دوسرا گناہ شامل ہو گیا. کیا شامل ہو گیا؟ غیبت شامل ہو گئی، ڈبل گناہ ہو گیا. ایک بدگمانی کی، دوسرے اس کی بات کو ظاہر کر کے غیبت کر دی، دو گناہ شامل ہو گئے. اور دونوں گناہ ایسے کہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی معافی بغیر اس کے معاف کیے ہوئے نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا تم نے کوئی حق پامال کیا، تم نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، میری طرف سے معاف. لیکن میرے بندے کا حق اگر پامال کیا تو صرف توبہ سے معافی نہیں ہوگی، پہلے اس بندے سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کرے. اور اگر اس کا حق کوئی واجب ہے تو اس کا ادا کرو، اور اگر کوئی ایسی بات کی ہے کہ جو اس کے لیے تکلیف کا سبب ہوئی ہے تو اس سے معافی مانگو، اس کے بغیر معافی نہیں. ایسے گناہ ایک سیکنڈ میں سرزد ہو گیا. بدگمانی ہوئی، اس بدگمانی کو زبان سے نکال دیا، غیبت ہوئی، اور اگر مجمع کے سامنے کہہ دیا تو اس کے معنی یہ کہ اس غیبت کی تشہیر کر دیا آپ نے، اور زیادہ گناہ ہو گیا. یہ ہیں اسباب ہمارے درمیان معاشرے میں فساد پھیلانے والے، معاشرے کے اندر جھگڑے پیدا کرنے والے، نفرتیں پیدا کرنے والے، عداوتیں پیدا کرنے والے، جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے طرز عمل پر غور کر کے ان کی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے. www.darsequran.com